حضرت امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں بھی مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک حدیث پاک کی گزری، مجھے سن کر اس کو دیکھ کر بڑا افسوس بھی لگا اور دل کو بڑی خوشی بھی ہوئی۔ آج اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، اگر پڑوس میں ہی کیوں نہ بیمار ہو جائے، تو ہم لوگ اس بیمار کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ جانے سے گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اس بیمار کی بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بیمار کی فضیلت دیکھو کتنی میرے نبی نے بیان فرمائی کہ اس بیمار کو اگر تم دیکھنے کے لیے چلے گئے، اگر صبح کو تم اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو 70,000 فرشتے شام تک تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور اگر شام کو دیکھنے کے لیے گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ آج ہم لوگ کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ کافی دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر کبھی گاہے بگاہے پہنچ گئے، ورنہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی بہت خاص رشتہ داری ہے تب دیکھنے کے لیے مجبوراً پہنچ کے، ورنہ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس لیے کہیں اس کی بیماری میرے اندر نہ آ جائے، کہیں اس کی بیماری میرے اندر نہ آ جائے۔ یہ شیطان جو دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایسا فطور، ایسی ذہنیت انسان کی بنا دی ہے، ایسا خوف اس کے اندر پیدا کر دیا جیسے شیطان ابلیس نے لوگوں کے اندر پیدا کیا تھا کبھی، آج ویسے ہی ہر انسان کے اندر شیطان نے ایسا خوف پیدا کر دیا کہیں اس کا روگ، اس کی بیماری تو اس کو دیکھنے جائے گا تیرے اندر نہ آ جائے۔ اس کے نہ جانے سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک بیمار دیکھنے سے 70,000 فرشتے صبح دیکھو تو شام تک مغفرت کی دعا۔ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض کے پاس جائے اور اس سے کہے جا کے تو میرے لیے دعا کر دے، یہ میرے نبی فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کر دے، اس لیے اس مریض کی دعا مانند فرشتے کی دعا ہوتی ہے، فرشتے کی دعا کے مانند اس مریض، اس مرض والے شخص کی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ اس کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں، اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، اس کے پاس جانا عیب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے، ہر اپنے نوجوان لڑکے کو جانے نہیں دیتے، ڈرتے ہیں، بڈھے تک اس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اس کا روگ میرے اندر آ جائے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اگر کسی بیمار کے پاس اگر تم اس کی عادت کے لیے جاؤ گے، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے، اگر وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو گیا، اگر تمہیں دیکھ کر اس کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو راحت اگر محسوس ہو گئی، خوشی محسوس ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عادت کرنے سے 70,000 فرشتے اگر تم صبح دیکھنے گے تو شام تک تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی پیارا، اس کا کوئی محبوب، اس سے محبت کرنے والا، اس سے تعلق رکھنے والا، اس سے دلی تعلق رکھنے والا کوئی جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس مریض کے پاس جاتا ہے، وہ مریض جو اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے محبوب کو دیکھنے کو ترستا ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوتا، جب اس کا کوئی پیارا اس کے پاس پہنچ جاتا تو اس کے دل کو اتنی خوشی، اتنی راحت ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ جس کے جانے سے اس کو تکلیف کو بھول جاتا ہے، تو ایسے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا دل دکھانا نہیں چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ دل میں خوشحالی پیدا کرنا چاہیے۔ انسان کا کریکٹر، انسان کا طریقہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کا حسن اخلاق اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کے سامنے جب کوئی بات کرو تو بات کرنے سے معلوم چلے کہ واقعی اس کے بعد سے اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہو۔
اگر کوئی دیکھا ہوگا اخلاق کی بنیاد پر انسان بڑا پتھر دل بھی ہوتا ہے، محبت سے بات کرنے سے وہ بھی موم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، اپنے کریکٹر کو اچھا رکھو، اپنے طریقے کو اچھا رکھو۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر چلتے